کہ اللہ تعالی شانہ کے ساتھ گہرا اور مضبوط تعلق پیدا کیا جائے. اللہ تعالی شانہ کے ساتھ گہرا اور مضبوط تعلق پیدا کیا جائے. اور یاد رکھو تعلق الہی میں گہرائی اور مضبوطی یہ بغیر عشق و محبت کے نہیں آ سکتی. اور عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے حضرت نے چند نسخے بتلائے ہیں. جو آدمی اس پر عمل کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت راسخ ہو جاتی ہے, اس کے حبیب کی محبت راسخ ہو جاتی ہے, اور نتیجہ یہ ہے کہ ان باطنی بیماریوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں. ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں کا استحضار کرو. اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں کا استحضار کرو کہ اس کا مجھ پر کتنا کرم اور احسان ہے کہ اس نے مجھے انسان بنایا. کتا, خنزیر, گدھا, سانپ نہیں بنایا. اس کتے, خنزیر, گدھے اور سانپ نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, اور میں نے اور آپ نے کوئی نیکی بھی نہیں کی تھی. وہ تو کتا, سانپ اور گدھا بن گئے, میں اور آپ انسان بن گئے. یہ اس کا کتنا احسان ہے. ان انعامات کا کیا کرو؟ استحضار کرو. یہ تو مادی نعمتوں میں سے میں نے ایک گنی ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ گن بھی نہیں سکتے کتنی اللہ کی نعمتیں. نعمتوں کا استحضار کرو گے, حب احسانی پیدا ہو جائے گی. الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کا بندہ ہے. اور جب اللہ پاک کے ان احسانات اور انعامات کا مراقبہ کرو گے, سوچو گے, تو اللہ پاک کی حب احسانی دل میں پیدا ہو جائے گی. یہ تو مادی نعمتیں ہیں جن کا آسمان والوں کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. پھر مانوی نعمتیں جو اللہ کے دربار میں سب سے اونچی نعمت ہے وہ ہدایت کا ملنا ہے, اور کسی انسان کو اس کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے, اس پر اللہ کا کیا کرے؟ شکر کرے. اب اگر اللہ پاک ہمیں انسان بنا کر بھارت کا صدر مودی بنا دیتا اور کلمہ ہم سے لے لیتا, ایسی انسانیت کے ساتھ کیا کرنا تھا. اگر ہمیں اللہ پاک انسان بنا کر امریکہ کا صدر ٹرمپ بنا لیتا تو ایسی انسانیت کے ساتھ کیا کرنا تھا. آج میرے خیال میں نام کے مسلمان کو بھی کہہ دیا جائے آپ کو امریکہ کا صدر بناتے ہیں لیکن کلمے کا انکار کر دے, تو شاید یہ نام کا مسلمان بھی اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ گیا گزرا مسلمان بھی اس سودے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ بھوکا رہنا شاید پسند کر لے اور پیاسا رہنا پسند کر لے اور بے آرامی کی راتیں اور دن گزارنا پسند کر لے, لیکن بغیر کلمے کے مودی اور ٹرمپ بننا بھی پسند نہیں کرتا. کیا وہ انسان نہیں ہے؟ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے. تو ان نعمتوں کا استحضار کرو. جتنا یہ استحضار ہوگا اتنا ہی اللہ کی حب احسانی دل کے اندر آتی جائے گی. یہ پہلا نسخہ حضرت نے بیان فرمایا ہے اللہ پاک کے ساتھ محبت کو دل میں پیدا کرنے کے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ پاک کے جمال کا اور اس کے کمال کا اور اس کے قرب کا مراقبہ کرو, کیونکہ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو محبت پیدا کرتی ہیں, قریب رہنا بھی, جمال اور کمال بھی. تو اللہ سے زیادہ ہمارے قریب کون ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کے قرب کا مراقبہ کرو, اس کے جمال کا مراقبہ کرو. اس سے زیادہ حسین کون ہے؟ اس سے زیادہ جمیل کون ہے؟ اللہ نے ہی ساری کائنات کے اندر حسن اور جمال بنایا ہے. وہ صاحب حسن و جمال نہیں ہے, وہ خالق حسن و جمال ہے. اور کائنات کے اندر سارے کمالات اسی کے ہیں. سارے کمالات, اگر کسی انسان کے کمال سے متاثر ہوتے ہو, یہ بھی اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے اس کو عقل دیا ہے. ابھی تھوڑی سی دماغ کی چوڑیاں ڈھیلی کر دے تو یہ گندگی کھانا شروع کر دے. اللہ پاک کے کمالات کا, اللہ پاک کے جمال کا اور اللہ پاک کے قرب کا
مراقبہ کیا کرو، یہ احساس پیدا کرو کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہیں۔ اکیلے ہوں تو ایک حضور نے صحابی کو کیا فرمایا، یہ تصور کرتے ہوئے ساتھ دوسرے اللہ ہیں، دو ہوں تو تیسرے اللہ ہیں، تین ہوں تو چوتھے اللہ ہیں۔ اس بات کا دھیان کرنا، اس کا مراقبہ کرنا، یہ اللہ پاک کی محبت کو پیدا کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ تیسری چیز کیا ہے؟ سنتوں کا اہتمام کرو، سنت اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ ہاں، چاہے وہ سنت عادت ہوں یا سنت عبادت ہوں، چاہے وہ سنت عادت ہوں یا سنت عبادت ہوں، سنتوں کا اہتمام کرو۔ ایک سنت اللہ پاک کے ہاں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ جسے ایک مسواک کی سنت نصیب ہو جائے تو میں کہتا ہوں اس کو اللہ پاک نے وہ کچھ دے دیا کہ دوسرے کو وزیر اعظم پاکستان بنا لے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی کیا وزارت ہوگی، اتنی مجبور وزارت ہے۔ کل کہاں تھے وزیر صاحبان، آج کہاں ہے وزیر صاحبان۔ اصل یہ ہے کہ یہ وہ لائن ہے جو پائیدار ہے، جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ تو انتہائی گھٹیا ہے، یہ تو مکڑی کا جالا ہے۔ مثل کمثل العنکبوت اتخذت بیتا ان اوہن البیت لبیت العنکبوت۔ ہاں، یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں، یہ سارے مکڑی کے جالے ہیں۔ اس لیے سنتوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، مسواک کا اہتمام کرو۔ باقی جو سنتیں ہیں موقع موقع کے لحاظ سے ان کا اہتمام کرو۔ حضرت ڈاکٹر بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، ان کی کتاب کا مطالعہ ہر آدمی کرے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حضرت نے موقع موقع کی سنتیں بتلائی ہیں۔ اس کا مطالعہ جو ہے وہ سلسلے کے ہر آدمی پر لازم ہے، اس کو ضرور مطالعہ کرے اس کا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبتیں اختیار کرے، اہل محبت کی صحبتیں اختیار کرے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ صحبت میسر نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ کتابوں کا مطالعہ کرے، اہل محبت کی کتابوں کا مطالعہ کرے، ان کے اشعار پڑھے، ان کی نعتیں پڑھے۔ ہاں، لیکن اشعار اور نعتوں میں چند باتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس شعر اور نعت کے اندر شرکی الفاظ نہ ہوں۔ دوسرا، وہ شعر یا نعت یا غزل یا نظم کوئی عورت نہ گا رہی ہو، ہاں، اس سے اور بیماریاں اندر آ جائیں گی۔ تیسری چیز یہ ہے اس کے ساتھ مزامیر نہ ہوں، ڈول نہ ہو، باجے نہ ہوں، جو آج کل خانقاہوں میں ضروری قرار دے دیے گئے ہیں، اور یہ چیزیں ہمارے اندر غرود کرائی ہیں۔ نعت پڑھی جاتی ہے، ساتھ ڈول مارے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو مزامیر کو توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ڈول کی آواز کو شیطانی آواز کہا گیا ہے، اس لیے جس چیز کو شریعت نہیں برداشت کرتی، طریقت اس کو کہاں برداشت کرتی ہے؟ طریقت کی مثال آنکھ کی ہے، شریعت کی مثال ہاتھ کی ہے۔ آپ کا ہاتھ بہت سی چیزیں برداشت کر لے گا، آپ کی آنکھ معمولی چیز بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اہل طریقت کا مزاج تو بگڑ جاتا ہے مستحب کے چھوٹنے اور مکروہ کے کرنے سے۔ وہ کیا اہل طریقت ہیں کہ فرض بھی چھوٹے اور حرام میں بھی پڑے اور اس کا مزاج نہ بدلے؟ یہ شیطانی چال ہو سکتی ہے۔ اس کو شیطانی القائیں اور شیطانی تعلق تو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ رحمانی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ استدراج ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اہل حق کی خانقاہوں پر بمباریاں کرنا، اس سے بڑا ظالم بھی کوئی دوسرا نہیں ہے۔
اس سے بڑا ظالم بھی کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے میں خانقاہ میں بیٹھ کر ان ساری چیزوں کی رد کر رہا ہوں. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مزامیر نہ ہوں، یہ تیسرا ادب ہے. اور چوتھا ادب کیا ہے؟ سننے والے اہل ہوا نہ ہوں. سننے والے اہل ہوا نہ ہوں، یعنی وہ لوگ سنیں ان نعتوں کو، ان غزلوں کو، ان نظموں کو، اس کلام کو، جن کے دل پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو. وہ سنیں گے تو ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت جوش مارے گی، کیونکہ یہ نعتیں یہ اندر خفتہ محبت کو جوش دلانے کے لیے ہوتی ہیں. جیسے انگاروں میں تھوڑی تھوڑی آگ ہو نا، آدمی پھونک مارے تو وہ جلنا چھلکنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ پھونک مارنے. اور اگر اندر غیر کی محبت پڑی ہوئی ہے تو ایسی غزل اور نعت سننے سے اس کو اپنا محبوب مجازی یاد آئے گا، اور بجائے اس کے کہ اس کو نفع ہو اور نقصان ہو جائے گا. اس لیے وہ لوگ سنیں جن کے مزاج پر خیر غالب ہے، اور جس کے مزاج پر شر غالب ہے ان کو سننا منع ہے. کیونکہ جس کا معدہ کمزور ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر حضرات طاقت والی چیزیں کھانے سے پرہیز کرواتے ہیں، اور جب صحت مند ہو گیا تو اس کو اجازت دے دی جاتی ہے. اس لیے سننے والے اہل ہوا نہ ہو. اس لیے بعض لوگ آ کر عام مجلسوں کے اندر یہ سناتے ہیں اور پھر ان کو اپنے مجازی محبوب یاد آتے ہیں اور وہ مزید شرک فی المحبت کا شکار ہو جاتے ہیں. یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو محبت پیدا کرنے کا